हमारे लगे हे बाबू صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کی جانب لو لگا کر پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد الجود والکرم و آلہ یبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، ہلو، جتنے لوگ بولے نا سب خاموش رہے تو بہتر رہے گا، ڈسٹربنگ ہوتی ہے. بتا دیجیے انہیں عورتوں سے. جیسا کہ آج فاتحی کے طور پر، احسال ثواب کے طور پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، لیکن آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن سارے کام مسلمانوں کے ہیں یا نہیں ہے، یہ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مومن کہتے کسے ہیں، جسے عام لفظوں میں مسلمان کہا جاتا ہے. التصدیق بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ان چیزوں کی تصدیق کر لینا، ان چیزوں کو دل سے مان لینا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اسی چیز کا نام ایمان ہے، اسی پر چلنے والے کو مومن کہا جاتا ہے. اور آسان لفظوں میں آپ سمجھیں، اللہ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، آخری نبی ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، اور فرشتوں کو اللہ کا فرشتہ ماننا، حدیث کو اللہ کے رسول کی حدیث ماننا، ان سب چیزوں کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے. اب ان چیزوں پر جو انسان گامزن ہو گیا، جو انسان دل سے مان لیا، وہ انسان مومن ہے. اب جب انسان مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، تو اللہ کی جانب سے کیا چیزیں اس پر عائد ہوتی ہیں. سب سے پہلے جب انسان مومن ہو گیا تو نماز فرض ہے. کیا؟ نماز فرض ہے. اس کے بعد جو اللہ کی عبادت کے لیے متعین ہے، ایک مہینہ رمضان کا روزہ فرض ہے. اور اگر بہت سارا مال ہے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مقدار تک آپ کے پاس روپے پیسے ہیں، ضرورت سے زائد حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. کب ہے؟ جب اتنی چیزوں کے آپ مالک رہیں گے تب، اور آپ مالدار ہیں. اس کے بعد چوتھا چیز فرض ہے حج، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مسلمان ہونے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی 4 چیزیں فرض ہیں. آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. میری باتوں کو تقریر کے طور پر نہیں بلکہ سبق کے طور پر یاد رکھیں. مسلمان ہونے کے بعد یہی 4 چیزیں فرض ہیں. لیکن
آج ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اسلام نے ہمیں جینے کا، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا ہر طریقہ بتایا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اتنا علم دین حاصل کرے جو اس کی ضرورت میں آتے ہوں. یہی فرض ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ بہت ساری خرابیاں ہمارے سماج میں آ گئی ہیں. ہندوستان میں 6 دھرم کے لوگ 6 دھرم کے لوگ پائے جاتے ہیں. 6 دھرم کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں: ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین. اتنے لوگوں کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اب جب 6 مذہب ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے، اپنا اپنا قاعدہ ہے، اپنا اپنا جینے کا طریقہ ہے. وہ ان کے دھرم کے اعتبار سے ہمیں اس میں دخل اندازی، انٹرفیئر، ہستاکشیپ نہیں کرنی چاہیے. ہم کریں گے اپنے اسلام کی بات، کیونکہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. آج جو سب سے زیادہ ہمارے اندر برائی پائی جاتی ہے وہ آج، پہلے تو لوگ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو سنیما ہالوں جیسے بدتر جگہ پر، بازاروں میں اور اس طرح کی خرافاتوں والی جگہوں میں لے جا کر کے نمائش کرتے تھے. لیکن آج کیا ماحول ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا ماڈرن کے ہوئے عورتیں مزارات پر جانا شروع کر دیں. عورتیں مزارات پر جانا شروع کر دیں. اتنا ہی نہیں ہے، آج تماشا گاہ بنا کر کے رکھ دیے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہم پر تان و تشنیع کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، یہاں تک کہ عورتیں کھیلتی کودتی یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ مجھ پر غوث پاک آتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. مجھ پر حضور خواجہ غریب نواز آتے ہیں، سید مخدوم اشرف آتے ہیں، ملنگ بابا آتے ہیں. درجے کی ولیوں کا نام لے کر کے یہ ڈھونگ رچا جاتا ہے کہ مجھ پر یہ ساری چیزیں، یہ سارے لوگ ہم پر آتے ہیں. آج یہ عورتوں کا مشغلہ ہو گیا ہے، آج یہ عورتیں کہتی ہیں. لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ زوارات القبور، کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، جو مزارات کی زیارت کرتی ہیں. اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. اور جب یہی سوال امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورتیں مزارات پر جاتی ہیں، کیا ان کا جانا جائز ہے یا ناجائز، تو امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ پوچھو کہ جائز ہے یا ناجائز، بلکہ یہ پوچھو کہ ان پر کتنی لعنتیں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں کہ جب عورتیں گھر سے مزار کے لیے، قبرستان کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب نکلتی ہے تو اللہ اور رسول کی لعنت ہوتی ہے. اور جس قبر پر، جس مزار پر وہ عورت جاتی ہے تو صاحب قبر کی، اس پر صاحب قبر کی روح اس پر لعنت کرتی ہے. اور جب واپس آتی ہے تو اللہ اور رسول کی، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت میں آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سوچیں، آج جو عورتیں بھوگ رکھتی ہیں کہ مجھ پر فلاں ہے، فلاں کی سواری آتی ہے، فلاں لوگ آتے ہیں، اولیاء اللہ کو بدنام کیا جا رہا ہے، ولی اللہ کو آج بدنام کیا جا رہا ہے. آج وہ سوچیں کہ جب جس قبر پر، جس مزار پر عورتیں پہنچتی ہیں تو ان کی روح ان عورتوں پر لعنت کرتی ہے. تو اب سوچئے کیا ان پر، وہ اور ان پر عورتوں پر کیا ولی اللہ آئیں گے؟ ہرگز نہیں، معاذ اللہ. یہ شیطانی کام تو ہو سکتے ہیں، یہ شیطان ہی ہے، شیطانی کام ہی ہے، فریب ہے، ریا ہے. اگر ایسی عورت کہتی ہے تو مجھ پر ولی اللہ کی، بزرگوں کی یا کسی پیر اولیاء کی سواری آتی ہے یا وہ آتے ہیں، تو ایسی عورتیں جھوٹی ہیں، لعنت والی ہیں، فاسقات ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں. آپ یاد رکھیں اس چیز کو. لیکن مردوں کے لیے جانا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ سنت ہے. جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کون سا دن افضل ہے، کون سا دن اچھا ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کریں، تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، کہ وہ مرد حضرات قبروں پر جائیں،
اگر ان کے گھر کا کوئی مر چکا ہے، ان کے درمیان ان کے گھر کا کوئی نہیں ہے، تو جو کچھ یاد ہو وہ جا کر کے ایصال ثواب کرے، ان کی روح کو ثواب پہنچائے۔ مردوں کے لیے جانا مزارات پر جائز ہے، مستحسن ہے اور باعث خیر و برکت ہے، اور اسی طرح قبرستان کو جانا بھی مرد کے لیے جائز ہے۔ آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ابھی بہت اچھی نعت پڑھ رہے، اپنے انداز میں بہت بہتر پڑھ رہے، لیکن ماں کے حوالے سے بولے، ماں کے حوالے سے ایک شعر بولے ہیں، اس پہ مجھے یاد آیا کہ آج ہم بچے کس عمر میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں یا چھوٹے رہتے ہیں، انہیں ماں کی قدر، باپ کا وقار نظر نہیں آتا، ماں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ غرضے کی آج اکثر و بیشتر شاذ و نادر یعنی اکے دکے کی بات میں نہیں کرتا، ماں کا حوصلہ ہوتا ہے کہ جب بچہ میرا لڑکا ہو، جب بچہ میرا بڑا ہوگا تو میں یہ بناؤں گی۔ باپ یہ کہتا ہے کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو میں اسے یہ بناؤں گا۔ غرضے کہ ماں باپ کے اندر یہ خواہشات رہتی ہے کہ بچے کو کسی طرح کامیاب بنایا جائے۔ چھوٹے سے ہی بچوں کے لیے ماں باپ دعائیں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اپنا فائدہ نہیں سوچتے ہیں، یہی کہتے ہیں اب میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب شادی بیاہ اس کی ہو جائے تاکہ گناہوں سے محفوظ رہے اور اتنا کمائے کم سے کم اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لے جائے۔ یہ ماں باپ کی دل کی دعا ہوتی ہے، ماں باپ کا یہی دل سے دعا کرتے ہیں کہ میرا بچہ ہمیشہ کامیاب رہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ غلط راستے پر جائے، ہمیشہ دل سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے تو اچھی تربیت کرتے رہتے ہیں، اچھی تہذیب سکھاتے ہیں، کوشش یہی کرتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی غلط، ابھی میں اس چیز کو بھی بیان کرتا ہوں، لیکن جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، نیک باپ ہوتے ہیں، وہ بچوں کے لیے اچھی چیزوں کا مہیا کرتے، اچھی چیزوں کو مہیا کرتے رہتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ کبھی کسی چیز کی لالچ اپنے بچوں سے نہیں کرتے، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ میرا بچہ کامیاب رہے، میرا بچہ کامیاب رہے۔ لیکن آج بچے جب بھی تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہیں، باپ کو باپ نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر بچہ پریشان نظر آتا ہے۔ غرضے کی وہ دنیا میں تو رہتا ہے، کتنا بھی پیسہ کما لے، اگر اس کے پاس ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ نہیں ہیں تو کبھی دل سے خوشحال نہیں رہتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر بتاؤں کہ آج وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، بولنے کے قابل نہیں تھا، تب بھی ماں یہ سمجھ جاتی تھی کہ میرے بچے کو بخار دوائی کرایا جائے، گانی ہی پلایا جائے، اس طرح کی وہ اپنے طریقے سے بچے کا علاج کرتی نظر آتی ہے۔ بچے کے اندر جان نہیں ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ سکے، اسے دودھ پلاتی ہے ماں تاکہ وہ تندرست رہے۔ غرضے کی طرح طرح کی اچھی چیزیں اس کے لیے مہیا کرتی ہے، لیکن آج ہمارے بچے ہمیشہ بدسلوکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا اس مسلمان ہونے کے بعد نماز فرض ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے جہاں تمہیں اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وہیں پر فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ ایک ہی آیت ہے جہاں اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کو ایک ماننا۔ جہاں یہ بتا رہا ہے وہیں پر یہ بھی کہہ رہا ہے اسی لائن میں، اسی آیت میں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ وہی اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکیاں کرو۔ لیکن آج ہمارے بچے کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج ماں باپ کو تماشا بناتے ہیں تو آج کو تماشا گاہ بن جاتے ہیں۔ لیکن میں بھی
آپ کو اپنی طرف سے کوئی بات نہ کر کے قرآن کی بات بتاتا ہوں، اسلام کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. کیا مطلب ہے؟ فرماتا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تمہارے سامنے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا. کیا؟ انہیں اف تک نہ کہنا. اگر وہ کوئی چیز مانگتے ہیں، کوئی چیز جائز طریقے سے مانگتے ہیں، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکانا مت. اگر کچھ باتیں کہتے ہیں وقل لہما قولا کریما، تو ان سے اپنے والدین سے اچھی باتیں کرنا، نرم باتیں کرنا، بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے بات کرنا. یہ ہمارا قرآن کہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون سی کتاب بتا رہی ہے آپ کو جینے کا سلیقہ؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. گالی گلوچ تو دور کی بات ہے، الٹی سیدھی بات ہے تو دور کی بات ہے. انہیں اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکاؤ مت، انہیں ڈانٹو مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی باتیں نرم گفتگو کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون سی کتاب بتا رہی ہے؟ قرآن بتا رہا ہے. جینے کا سلیقہ ہمیں بتاتا ہے. لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں، گھروں میں آج صرف اگر شادی ہو رہی ہے تو قرآن بیٹی کو دے کر ودا کر دیا جاتا ہے. بیٹی بھی نہیں پڑھتی، گھر والے بھی نہیں پڑھتے. آج یہ حال ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جینے کا سلیقہ معلوم ہوگا. اس لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں، علماء اسی لیے بنتے ہیں، مولانا اسی لیے بنتے ہیں کہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. میں ان کی بات نہیں کرتا جو گمراہ کرتے ہیں، ان سے بات کرتا ہوں جو اچھی باتیں بتاتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، غلط باتیں نہیں بتاتے ہیں. یہ تو رہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھی برتاؤ کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا. لیکن ہلو پلیز تھوڑا خاموش رہنا، دادی نہ بولے تو بہتر ہے. آج ہر کوئی اپنے گھروں میں لڑتا جھگڑتا ہے. دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں. بہنوں کی دشمن بن چکی ہیں. غرضے کہ پورا گھر بکھرا ہوا ہے، ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی غلط فہمی کیوں ہے؟ کیا ہمیں اسلام نہیں معلوم؟ کیوں ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا بھائی بھائی کی بات، سگے بھائی کی بات، سگی بہنوں کی بات، گھر کی عورتوں کی بات، سگے ماں باپ کی بات. لیکن میں بتاتا ہوں اگر کوئی لڑکا جھگڑتا ہے تو انہیں اور چڑھاؤ مت، انہیں اور مت اللہ دو تو اور لڑائی جھگڑا کرے. بلکہ یہ تو خاص لوگوں کی بات ہے جو سگے بھائی ہیں. لیکن میں بتاتا ہوں قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو آپس میں جب بھی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی انبن ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح سپاٹا کرواؤ، صلح کرواؤ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. یہ تو آپس میں سگے سمبندی کی بات چھوڑ دیجیے. جو ایمان والے ہیں، کون؟ شروع میں بتایا جو مسلمان ہیں. عام لفظوں میں آپ سمجھیں، جتنے مسلمان ہیں وہ مسلمان جو سچے مسلمان ہیں. مثال کے طور پر نبی کو گالی نہیں دیتے، ولی اللہ کو برا بھلا نہیں کہتے، صحابہ کو گالی نہیں دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ نہیں مانتے. ان عالموں کی بات نہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو یہ ساری چیزیں جن کے اندر پائی جاتی وہ عالم نہیں ہوتی، اگرچہ وہ داڑھی ٹوپی میں آ جائے. آپ یاد رکھیں، باادب ہونا چاہیے، ولی اللہ کا پیروکار ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی سیدھی باتیں نہ کہیں، وہی عالم سچے. ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو شروع میں بتایا کہ قرآن ہمیں جینے کا واقعی سلیقہ بتاتا ہے. ہمارے لیے ایک رول بنا دیا ہے، ایک میتھڈ ہے ہمارے لیے، ایک طریقہ ہے کہ ہمیں کس طرح جینا چاہیے. آج آپ دیکھتے ہوں گے انسان تھوڑا مالدار ہو جاتا ہے
تو ایک دوسرے پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے. انسان کے پاس کوئی دولت آ جاتی ہے, کوئی نعمت آ جاتی ہے تو لوگوں پر ہنسنا شروع کر دیتا ہے. یہی حال عورتوں کا بھی ہے. اگر عورتوں کے اندر بہت ساری خوبیاں ہو گئی, بہت زیوروں کے مالک ہو گئی اور بہت سارے جائیداد کے مالک ہو گئی تو دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہے, اپنے آگے کسی کو سمجھتی نہیں ہے, ایک دوسرے پر ہنستی نہیں ہے, ایک دوسرے پر ہنستی رہتی ہے. آج یہ ہمارا سماج ہے. عورتیں عورتوں پر ہنس رہی ہیں, مرد مرد پر ہنس رہے ہیں, بچے بچے پر ہنس رہے ہیں, لڑکیاں لڑکیوں پر ہنس رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں. آج ہمارا قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے, پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, اسے سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, تو عمل کرنے کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ لیکن میں کہتا ہوں قرآن مقدس کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. اتنی بڑی آیتیں جو میں نے پڑھی, یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کا معنی معلوم آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت دوسری عورت پر نہ ہنسے, ایک قوم دوسری قوم پر نہ ہنسے. ہو سکتا ہو کہ آج جن پر تم ہنس رہے ہو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہتر ہو. ایک لڑکی دوسری لڑکی پر نہ ہنسے, ایک لڑکی دوسری لڑکی پر نہ ہنسے, ایک لڑکا دوسری لڑکی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہتر ہو. واللہ ولا تلمزوا انفسکم, آپس میں ایک دوسروں کو تانا زنی نہ کرو, ایک دوسرے کو ستاؤ مت, ایک دوسرے کو تانا نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور طرح طرح کے برے القاب مت نوازو, یعنی ان کے نام کو بگاڑ کر مت بولو, اچھے طریقے سے جو نام ان کا نام لے کر کے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت کو عورت پر, مرد کو مرد پر, بچے کو بچے پر, غرضے کی کوئی بھی قوم ایک قوم کو دوسرے قوم پر ہنسنے کا اختیار نہیں, مذاق اڑانے کا اختیار نہیں. ہمارا اسلام کہتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے اسلام کو امن کا پرچارک کہا جاتا ہے, امن کا پیغام دینے والا کہا جاتا ہے. یہی تعلیم, اسی تعلیم کی بنیاد ہے. لیکن آج ہمارے کرتوت ایسے ہو گئے کہ ہمارے آڑ میں آج اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, آج اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہت زیادہ ٹائم نہ لے کر کے میں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے تحفے دینا شروع کر دیتے ہیں. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے 5-10 منٹ پورا دن دے دیتے ہیں. کہیں پر ادھاٹن ہو جائے تو آج اس کے لیے پورا دن کھانے کے لیے لگے رہتے ہیں. کہیں پر ناچ ہو جائے, ایک پیر پر کھڑے ہونے کی نوبت آ جائے تو دیکھنے سے کتراتے نہیں ہیں. لیکن آج جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو 5-10 منٹ نکال کر اللہ کے لیے عبادت کرنا نہیں چاہتے ہیں. آج یہ کوشش کرتے ہیں کہ دعا کروا لے, تعویذ کروا لے کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے, میرے گھر والے اچھے ہو جائے, برائیوں سے رک جائے, بری باتوں سے رک جائے. تو اس طرح نہیں رکیں گے. میں بتاتا ہوں کس طرح رکیں گے. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ایک ایسی چیز ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے تب آپ بری باتوں سے رکیں گے, برائیوں سے تب آپ رکیں گے, تب جا کے آپ کا کچھ ہلا بھلا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں میرے بچے خوشحال رہیں, آپ چاہتے ہیں میرے بچے فرما بردار رہیں, آپ چاہتے ہیں میرے گھر والے فرما بردار رہیں, تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگا. کیوں؟ جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ کسی کا نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ اللہ کی عبادت کریں. یار نہیں سمجھ میں آتا ہے, نہیں عادت بنی ہوئی ہے. بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے, اور جب 10 برس کا ہو جائے, 10 سال کا, تو اسے مار کر پڑھایا جائے. آپ بتائیں آج ہم اتنے بڑے ہو گئے, چاہے ہم ٹوپی والے ہوں کوئی بھی ہو, جو غلط کرے گا وہ غلط کہلایا جائے گا. اسلام کے احکام سب پہ لاگو ہوتے ہیں. اتنے بڑے آج ہم ہو گئے, ہماری عمر کتنی ہو گئی ہے, ہم کتنے دن ہو گئے نماز نہیں پڑھے؟ بتائیے نمازیں کیوں نہیں پڑھتی؟ دوسرے قوموں سے مشابہت کیوں رکھتی ہے؟ کیوں عبادت نہیں کرتے؟ بتائیے. ہم خود اپنا محاسبہ کریں. ہمیں ایک ماحول, اسلامی ماحول بنانا چاہیے. کیا 5 منٹ آپ نکال کے اللہ کی عبادت کریں گے؟ اور نماز میں کرنا کیا رہتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے. سائنس اس پر ریسرچ کرتے کرتے تھک گئی ہے, اور اس کے فوائد بتاتے بتاتے تھک گئی ہے. ایک موٹا فائدہ میں بتا دوں سائنس کے حوالے سے. انسان کو اگر دماغ میں خون پہنچانا ہے تو کس طریقے سے پہنچے؟
خون دماغ میں پہنچا. ظاہر سی بات ہے جب دماغ میں خون نہیں پہنچے گا تو انسان کا دماغ فریش کرو تازہ کیسے رہے گا. لیکن سائنس جب ریسرچ کرتی ہے تو پتہ لگاتی ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کا خون اس کے دماغ میں چلا جاتا ہے. یہی ایک طریقہ ہے. یہ تو مردوں کے لیے اور عورتوں دونوں کے لیے ہوگا. لیکن آج جو عورتیں شکایت کرتی ہیں پیٹ کے حوالے سے, بچے کے حوالے سے کہ بچہ دانی خراب ہو گیا یا بچے نہیں ہو رہے ہیں, اس کے لیے سائنس جب ریسرچ کرتی ہے کہ مرد اس طرح نماز سجدہ کرتے ہیں, عورتیں سمٹ کر کیوں کرتی ہیں. ہے نا سوال, کوشچن بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے, پرشن بنتا ہے. تو عورتوں کا جب ریسرچ کرنے لگے کہ عورتیں سمٹ کر کیوں کرتی ہیں تو یہ اس نتیجے پر پہنچی کہ عورتیں سمٹ کر اس لیے نماز پڑھتی ہیں تاکہ ان کی بچے دانی کی حفاظت ہو سکے. اور جب عورتیں سمٹ کر نماز اس طرح سجدہ کریں گی تو ان کے بچے دانی کی حفاظت ہوتی رہے گی. آپ سوچیں ہمارے اسلام میں کیا کیا نہیں ہے. ہاں لیکن سیکھنے کی ضرورت ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ دنیا والوں کے لیے آپ اتنا ٹائم دیے نا, قرآن کر رہے ہیں. یہ فرض و واجب نہیں ہے لیکن اچھا طریقہ جائز و مستحسن ہے. اسلام کی باتیں پہنچانے کا ایک پلیٹ فارم ہے. اگر یہ بات یہاں پر قرآن نہ ہوتا تو آپ تک باتیں کیسے پہنچتی. آسان طریقے سے بات بھی پہنچ جا رہی ہے, خیر و برکت کا ذریعہ بھی بن جا رہا ہے, تمام لوگ اکٹھا بھی ہو جا رہے ہیں. آپ سوچیں 10, اور یہ بھی ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو زبردستی کہا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے ہی پڑھو. جیسے ایک بات میں بتاؤں, نماز میں قیام فرض ہے, ٹھیک ہے نا, کھڑے ہونا. قیام مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا, اسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, کھڑے ہونا. اگر انسان کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے تو کیا کرے, تو حکم یہ ہے کہ اگر اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے بیٹھ جائے, نماز پڑھے بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے. غرضے کی نماز چھوڑنے کے لیے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو آپ ہر حال میں عادت بنائیے, نہیں پوری نماز پڑھ پاتے کم سے کم فرض ہی 2-4 منٹ 5 منٹ آپ نماز کے لیے نکالیں, تب آپ کے بچے اچھے ہوں گے. آپ کو دعا تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج دعا تعویذ والے بھی بہت دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں, بہت دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس جائیں گے تو کہیں گے الف سے لے کے بڑی تک میں یہ حرف ہے, اسی حرف کا نام فلاں نے کروا, اسی حرف کا جو نام ہے وہی کروایا. تو ظاہر سی بات ہے میں کہہ دوں الف, ٹھیک ہے, الف, تو ظاہر سی بات ہے پورے رشتے دار میں کسی کا الف کا نام ہوگا نا. مثال کے میرا نام احمد حسین ہے, الف آیا کہ نہیں آیا. اب اچھا خاصا میں تقریر بول رہا ہوں, میں اچھا خاصا دشمن آپ کا بن جاؤں گا. آج یہ باباؤں کے کارنامے ہیں, باباؤں کے کارنامے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. اب ایک بات بتائیں, آپ کا سر درد کرتا ہے, پیٹ درد کرتا ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں ڈھونگیوں کے پاس. آپ خود علاج نہیں جانتے ہیں, آپ کیوں نہیں پڑھیں. میں آپ کو پہلے بتا دیا نماز بے حیائی بری باتوں سے منع کرتی ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا جسم اچھا رہے گا, دماغ فریش رہے گا. تو بتائیے دماغ کہاں سے درد کرے گا, خون جب پہنچے گا. تو بہت ساری اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, جب آ گئی دعا تعویذ کی بات, اگر کوئی کسی پر جادو کر دیتا ہے, کوئی کسی پر جادو کر دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب سوئے تو چت سو جائے سیدھا, تو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس سیدھا لیٹ کر کے پڑھے. اس کے بعد ہاتھ پر پھونک لے, اور جہاں تک ہاتھ یہاں تک ہاتھ پہنچے گا, ہاتھ جہاں تک پہنچے ایسے آپ من لیں. تو آپ کے اوپر اگر کوئی چیز ہے, کوئی آپ پر جادو کیا تو وہ چیز دور ہو جائے گی, اور اگر کوئی کرنے والا ہوگا تو اسی کی طرف پلٹ جائے گا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں ایسے نسخے نہیں اپناتے, آپ کرنا نہیں چاہتے, 10-15 ہزار برباد کرنا چاہتے ہیں. بہرحال مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتے, لیکن بات آگے ایصال ثواب کے لیے ہے. آخری بات میں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایصال ثواب, آج ایصال ثواب تو کیا جاتا ہے لیکن بہت سارے اس میں ڈھونگ بھی رچے جاتے ہیں, بہت طرح کی رسمیں آ گئی ہیں. آپ سمجھیں ایصال ثواب کیا ہوتا ہے, فاتحہ ہوتا کیا ہے, اس چیز کو آپ سمجھیں. حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, یعنی اس سے جدا ہو جاتے ہیں, اس سے الگ ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. ایک صدقہ جاریہ, ایک نیک عمل, یا تیسرا نیک اولاد. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کا کوئی مر گیا ہے، آپ کے گھر کا کوئی رخصت ہو گیا ہے، تو آپ کوئی چیز ایصال ثواب کے طور پر لے جا کر کے کہیں لگا دیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو آپ کے جو آپ جس کے لیے آپ جس کے نام سے آپ نے وہ چیز لگوایا ہے تو اس کا ثواب اس عورت تک یا اس مرد تک جس کے لیے بھی آپ نے کروایا پہنچتا رہے گا. اور آپ اگر نیک رہیں گے تو آپ تک وہ نیکیاں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی، آپ کے قبر میں، آپ کے حشر میں، ہر جگہ کام دیں گی. اور تیسری بات، اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑا ہے تو نیک اولاد اگر چھوڑ دیا آپ نے تو وہ جب تک زندہ رہے گا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتا رہے گا، ایصال ثواب کرتا رہے گا، فاتحہ کرتا رہے گا. یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں: نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور نیک عمل. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر میں نے بتایا قبروں پر جانا سنت ہے، نبی پاک نے فرمایا، حضرت ثوبان سے یہ روایت ہے. لیکن میں آپ کو آخری بات یہ بتاؤں کہ جب انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح یہ تلاش کرتی ہے، یہ انتظار کرتی ہے اس بات کی کہ کوئی اس کے لیے کوئی اچھا کام کرے. یہ روح تلاش کرتی ہے، انتظار کرتی ہے کہ کوئی میرے لیے ایصال ثواب کرے، کوئی اچھا کام کرے. جب کوئی انسان اس روح کے لیے بخشش کا کوئی ذریعہ بناتا ہے، فاتحہ کرواتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، درجے کی کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اگر تھوڑا کیا ہے تو اس کا ثواب پہاڑوں کے مانند عطا فرماتا ہے. یہ ہماری حدیث کی پہاڑوں کے مانند. اور جو فاتحہ وغیرہ کروایا جاتا ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جس طرح شادی بیاہ میں دعوت کرتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ حق ہوتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، جن کے پاس کھانے کے نہ ہو، یا تو کھانے کا ہو دوسرے دن کے کھانے کا نہ ہو، ایسے لوگ غریب مسکین کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی لوگوں کا حق ہوتا ہے. اگر ایسے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں تو ایک راستہ یہ ہے کہ مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں بیچارے گھر بار چھوڑ کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے انہیں آپ بلوائیں، جو کچھ ان کی خدمتیں کر سکتے ہیں کریں، انہی کے لیے یہ کھانے پینے ہوتے ہیں. اب کوئی ایصال ثواب کو اس فاتحے کے کھانے کو دعوت کے طور پر کرتا ہے، پبلک اکٹھا کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. فاتحہ کروا رہا، شادی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. پہلے بھی میں بتا چکا یہ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. اگر غریب مسکین نہیں ملتے ہیں تو اس کا جو حقدار آپ کو نظر آئے کوئی بھی ہو تو اس چیز کو آپ اسی کو دے دیں، اس سے بھی آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس طرح کی عام دعوت کوئی بھی ہو، ہم ہو چاہے آپ کوئی بھی ہو، عام دعوت نہیں کر سکتے کہ سب کو بلا کر کے جس سے شادی میں دھوم دھڑکا کیا جاتا ہے اس طرح نہیں. اور یہ سارے ثواب یہی ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا، کچھ تسبیحات پڑھی، درجے کی کوئی بھی نیک عمل کیا، کوئی نیک کام کیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس چیز کا ثواب میرے فلاں کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے. اور ایک غلط فہمی اور عوام میں ہے نا، ایک غلط فہمی اور ہمارے عوام میں سوچتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم نے قل اللہ پڑھا، اب اس کا ثواب